اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام مقررین اکرام، بیرون مقررین اکرام جو اس جلسے میں ہماری دعوت پر مدعو ہوئے ہیں، میں ان تمام کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی آئیں، اور کیونکہ ہم 3-4 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کو بلانے کی، لیکن کسی نہ کسی وجوہات سے اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے وہ آ نہیں سک رہے تھے۔ میں تھوڑا تعارف دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب اتر پردیش کی بہت ہی عمدہ شخصیت اور ایک ذمہ دار شخصیت ہے۔ دانشوران اسلام، مفکر اسلام، بہترین مقرر ہے، اور آپ کا تعلق سماجوادی پارٹی سے بھی رہا ہے بہت قریبی۔ سابقہ اردو اکیڈمی چیئرمین اتر پردیش، سابقہ لیبر ڈپارٹمنٹ کیبنٹ رینک رہ چکے ہیں، اور سماجوادی پارٹی اقلیتی سیل کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں میری اس جلسے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ کابینہ میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور کابینہ میں اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کا موقع دے اتر پردیش کے، اور پھر آئندہ ہمارے جلسے میں جب وہ آئیں گے تو ایک منسٹر کی حیثیت سے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری دعا ہے جلسے سے۔ تو یہ تھے ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب۔ صبر سے بیٹھیے، کیونکہ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس جلسے میں پروفیسر حفیظ الرحمان پاشا صاحب، پروفیسر جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اور ایک بہت ہی عمدہ شخصیت یہ بھی ہے، ذمہ دار، یعنی ان کی تقریر سننے کے لیے جب سے جلسے کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ صاحب حفیظ الرحمان صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ تو خیر وہ تو ہمارے ایک فیملی کے پارٹ اینڈ پارسل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقریباً 10 سال سے مسلسل اس جلسے میں آ رہے ہیں، تو ان کی بھی تقریر ہوگی، اور صدر تحریک مجید اللہ خان فرد کو بھی مخاطب کرنا ہے، ان کو بھی سننا ہے۔ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ پچھلے 30 سال سے مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان، مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جلسے میں غازی ملت کی روحانی بھی آئی ہوں گی اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ میرے والد، میرے استاد تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ اس جلسے کا تقریباً 30 سال سے اس جلسے کا میں کام کر رہا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ اس جلسے کی خدمت میں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام تحریک کے ذمہ داروں کو صحت دے۔ خاص طور پر میری دعا ہے مجید اللہ خان فرد کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، اور وہ شعلہ بیانی برقرار رکھے، انشاءاللہ ہم پہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اس 30 جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ مرحوم صدر غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کو ہم نے کھویا، مرحوم آدم ملک ایڈوکیٹ کو ہم نے کھویا، ڈاکٹر قائم خان کو ہم نے کھویا۔ یقیناً ان تمام کی روحانی اس جلسے میں شرکت کر رہی ہوگی، کیونکہ جب بھی یہ جلسہ آتا تو مجھے خاص طور پر مرحوم جہانگیر پہلوان صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ یہ جلسے کے بانی ہیں، وہ ہر جلسے میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں نہیں ہے
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام جو کرونا وائرس ویو 1 اور کرونا وائرس ویو 2 میں ہم سے رخصت پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو ایک شہید کا مرتبہ دے۔ کئی ہمارے تحریک کے رفاع کار ہم سے دور ہو گئے اس کرونا ویو 1 اور ویو 2۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کرونا آنے والا جو ویو 3 ہے اس سے ہم کو محروم رکھے اور ہماری حفاظت کرے۔ مرحوم مولانا حسیب الحسن صدیقی آج مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں جب بھی ایئرپورٹ پر جاتا مہمانوں کا استقبال کرنے تو وہ میرے بازو رہتے، سینہ با سینہ رہتے۔ یقیناً مولانا حسیب الحسن صدیقی آج ہم کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ جلسے تو شہر میں آج بہت ہے، خاص طور پر میں آج صبح میں کچھ اخبارات دیکھ رہا تھا تو ایسا پتہ چلا کہ خاص طور پر تحریک کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے پچھلے 30 سال سے ہمارے مخالفین یہ کوشش کرتے ہیں کہ اطراف میں 50-60 جلسے لگوا دیتے ہیں، گلی گلی ہر مسجد میں۔ اسی چنچل گڑے کے تقریباً 4-5 مساجد میں بھی آج جلسہ لگوا دیے۔ میں پھر وہی دہراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام جلسوں کو کامیاب کرے۔ آج جتنے بھی جلسے ہیں، جتنے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں، ہمارے بھی جلسے کو کامیاب کر، اور وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ میں پھر سے وہی دہراؤں گا۔ تو مجلس بچاؤ تحریک بہت ہی قسمہ پرسی کے حالات سے پچھلے 30 سال سے اس جلسے کو کر رہی ہے۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس جلسے میں جو کام کرتے ہیں، جو مالی تعاون کرتے ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ کسی تنظیم کو ٹھہرنے کے لیے، کسی لیڈر کو کام کرنے کے لیے، کسی جلسے جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے مالی تعاون جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے تحریکیں ہم نے دیکھی ہے، بڑے بڑے لیڈرز کو ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز کو فیل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہوں کہ جہاں پر مالیہ کی مدد نہیں ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ آج RSS کی کامیابی، BJP اقتدار پر آنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے پیسے سے RSS کو مدد کرتے ہیں، BJP کو مدد کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایسے اللہ تعالیٰ سرمایہ دار تو دیا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو دل دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو کرونا وائرس کا ویو 1 آیا تھا، ویو 2 آیا تھا، کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ سیرت النبی کا جلسہ ہے، یہ ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ کل کے دن لوگ کہیں گے کہ ارے میلاد النبی کے جلسے میں آپ نے سیاسی گفتگو کی، جواب بھی دینا ضروری ہے۔ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو کیونکہ اس شہر میں آج کل جو ہے مردوں کی فوج بہت کم ہو گئی ہے، جو حق بولتے ہیں، حق پر ٹکتے ہیں، حق پر رہتے ہیں، حق کا کھاتے ہیں، حق و حلال کا اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، بہت کم لوگ بچ گئے حیدرآباد میں۔ وہ دور نہیں رہا آج حیدرآباد میں۔ حیدرآباد جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض وقت دیکھ کر کہ کس قدر لوگ چاپلوس ہو گئے، کس قدر لوگ جو ہے جھوٹے تعریفوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، غیر ضروری تعریفوں میں کیسے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا معاشرہ۔ ہماری مساجد پر لوگ، مساجد کی شہادت پر ہمارے لوگ قائدین خاموش کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو کیا کر دیا، ان کے منہ کو کیسے لکوا مار دیا۔ تو حال ہی میں جو میلاد النبی کا جلسہ ہوا، آپ دیکھیں کہ شہر میں کس قدر تماشا ہوا۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ حیدرآباد میں جو میلاد کا محفل جو منائی جا رہی ہے پچھلے 5-6 سال سے، ایک قسم رنگ ڈال رہے ہیں چہروں پر، ڈی جے رنگ ڈال کر ڈی جے پر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ کیا بتائیے ہمارے نبی کی یہ سیرت ہے؟ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ ڈی جے لگا کر ہم کو ناچنا چاہیے؟ یہ کس نے حیدرآباد کا ماحول خراب کیا؟ آج مجھے گفتگو کرنے دیجئے اس مسئلے پر، حالانکہ وقت کی بہت تنگی ہے، لیکن 10 منٹ اور آپ کی گفتگو کروں گا کہ میں ان تمام لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں
کہ آج کوئی علماء مشائقین میں ہمت نہیں ہے اس کے خلاف میں بولنے کے لیے. میں چار مینار کی روڈ سے گزر رہا تھا, چدر گھاٹ وغیرہ اس دن دیکھ رہا تھا. بہت حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر, بہت حیرت ہوئی کہ نوجوان نسل جو ہے بال کٹوا لیے ہیں, ہیپی میلاد بول کر سر میں نقشہ بنا لیے ہیں بالوں سے, آنکھ پہ اراش ڈال لیے ہیں, ہری اراش, شرٹ اتار دیے ہیں, پانی کے پاکٹ اپنے آنکھ پہ مار رہے ہیں. لوگ اغیار جا رہے ہیں راستے سے تو پانی کے پاکٹوں سے مار رہے ہیں ان کو. چدر گھاٹ کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹریفک میں جام ہے. ارے آپ کیا, وہ اغیار جو غیر مسلم راستے میں ٹریفک میں جام ہے ان کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ سیرت النبی کا؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے؟ بتائیے کہ روڈ پہ اسٹیج ڈال کر اور ڈی جے پر ناچ رہے ہیں. اور کون ناچ رہے تھے میرے بھائی؟ ایک سیاسی جماعت کے کارکن, وہاں کا صدر, وہاں کا کارپوریٹر بیٹھ کر بچوں کو پیسے دے کر یہ تماشا کروا رہا تھا. بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں آنکھ بند کر دودھ پی رہا ہوں تو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. محترم, اپنے میلاد النبی کے جلسے میں اس کی نندا کیے. آپ بتلاؤ کیا مجلس بچاؤ تحریک کا یہ کارکن بتاؤ جو ایسے چھچورے پنے میں کہیں آپ کو شہر میں دکھا؟ کیا بتاؤ؟ ایک کارکن میں چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں, ہمارا کوئی ایک چاہنے والا بتاؤ کیا ایسا تماشے کیا؟ کیا سیرت النبی یہ نہیں ہے میرے بھائی؟ پورے میڈیا میں ایک تماشا ہو گیا حیدرآباد کا. اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کا جو میلاد کا جلسہ ہوتا تھا پہلے, ساری دنیا کو ایک میسج جاتا تھا, ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو ایک میسج جاتا تھا میرے بھائی. لیکن آج کل کا جلسہ چھچورے پن کا اڈا ہو گیا وہاں پر, خدا نہ خواستہ. ارے اتنے مقدس جلسے میں وہ منحوس, وہ افلاس, وہ ملول کا نام لینا ہی نہیں چاہیے. لیکن یاد نبی جہاں کر وہ جلسہ یاد مودی ہو جا رہا جلسہ ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. اور محترم نے یہ کہا کہ میں اللہ کے پاس کل کے دن اگر میں جاؤں گا تو میں رسوا نہیں ہوں گا. میں نے ان عمارتوں کو بنایا. ارے کرونا ویو 1, کرونا ویو 2 میں کتنے لوگوں کا زیور دارالسلام کوآپریٹو بینک میں رہنے بتلاؤ. 13% سود, شہر کا سب سے بڑا سود خور آج مجلس اتحاد المسلمین کا صدر بنا ہوا ہے. آج 13% سود دارالسلام کوآپریٹو بینک میں لیا جا رہا ہے. خالی اگر ویو 1, ویو 2 کا تم سود واپس کر کے اگر اس زیور کو لوگوں کے واپس کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا. لیکن آج شہر کے میرے بھائی, میں جب سے یہ پرجا دربار چالو کیا ہوں, میں ہمارے ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کو کل حیدرآباد کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. بیچارے حیرت سے سن رہے تھے کہ بولے کہ نارتھ کے مسلمانوں میں تو ایسا ہے کہ پورے انڈیا میں صرف ایک ہی فرشتہ ہے مسلمانوں کا. جب میں کچھ واقعات سنایا, اس تلنگانہ سرکار TRS گورنمنٹ جب سے فارم ہوئی ہے, اس تلنگانہ سرکار کے دور میں 5 مساجد کو شہید کیا گیا. اتر پردیش کے 2 مہمان ہیں یہاں پر. باتیں تو بہت ہوتی ہیں میڈیا چینل پہ آ کر. سیکرٹیریٹ کی جو نئی تعمیر ہو رہی ہے, 2 مساجد 50-60 سال پرانی 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا. اور یہاں کی سیاسی جماعت TRS کے ساتھ ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بتائیے. 5 مسلم بچوں کو انکاؤنٹر میں مار دیے, جوڈیشل کسٹڈی میں انکاؤنٹر میں 5 بچوں کو مار دیے. بتلاؤ کیا ہندوستان میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی کے معنی کیا ہے؟ بتائیے آپ. سیرت النبی کے پیغام کے دن ان شہداؤں کو یاد کرنا ضروری ہے. اگر وہ قوم جو اپنے شہداؤں کو بھول جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ماضی ترک ہو جاتا, بلیک ہو جاتا, اس کا ماضی کالا ہو جاتا ہے. اپنے شہداؤں کو یاد کرنا چاہیے. 5 مسلم بچوں کو آلیر انکاؤنٹر میں مار دیے. حیدرآباد پارلیمنٹ کے شیر کے علاقے کے تھے وہ بچے. آلیر انکاؤنٹر میں جوڈیشل کسٹڈی جج کی تحویل میں ہے. آج ہندوستان کا مسلمان اگر جوڈیشل کسٹڈی میں
تحفظ میں نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہے بتاؤ؟ خاموش ہے ہماری قیادت، ہماری قیادت خاموش ہے میرے بھائی۔ 5 مساجد شہید ہو گئے، ایک خانہ مسجد امبر پیٹ کے پاس ایک مسجد ہے۔ آپ بتلائیے، آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ گجرات میں روڈ وائڈنگ میں مسجد کو ہٹا دیے، نیشنل میڈیا میں بات آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں حیدرآباد میں روڈ وائڈنگ کے نام پر 120 سال کی پرانی مسجد ایک خانہ کو شہید کر دیے۔ قیادت موجود ہے، ایم ایل اے موجود ہے، ممبر آف پارلیمنٹ موجود ہے، 40 کارپوریٹر موجود ہے، ٹی آر ایس میں محمود علی ہوم منسٹر موجود ہے، کوئی زبان نہیں کھولتا، کوئی منہ نہیں کھولتا۔ کتا گڑم فارسٹ ایریا میں مساجد کو شہید کر دیے۔ ہمارے یہاں پر ایک جنگل ہے عادل آباد میں، کتا گڑم نام سے، عادل آباد کے آگے 100 سال پرانی مسجد کو شہید کر دیے۔ یہ بہانہ بنائے کہ فارسٹ ایریا میں مسجد ہے، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب میں کہوں تو پھر بولیں گے کہ امجد اللہ خان نے فرقہ پرستی کی تقریر کی۔ اس مسجد کو جہاں پر شہید کیے اس سے تھوڑی دور پر ایک مندر ہے، لیکن مندر کو کچھ نہیں کیا گیا۔ روڈ وائڈنگ میں مندر کو نہیں ہٹایا جاتا ہے، لیکن مساجد کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ تمہاری قیادت کمزور ہے، تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اصلی مرد کو پارلیمنٹ یا اسمبلی میں بھیج رہے ہو۔ کل کے دن تمہارا گھر بھی جب روڈ وائڈنگ میں جائیں گا یا اغیار کے حملے میں گھر کا کوئی افراد خاندان جائیں گا۔ حیدرآباد نشے کا اڈا ہو گیا۔ ہم اکثر ممبئی جاتے تھے یا دلی جاتے تھے تو ان بچوں کو ہم دیکھتے تھے، بچے معصوم بچے نشہ لیتے تھے۔ مجید اللہ خان فرت یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 5 سال پہلے اس نشے کے بارے میں مجید اللہ خان فرت نے جب تقریر کیا تو میں بھی حیرت کیا کہ بھئی یہ جملے کیوں بول رہے ہیں، لیکن آج ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ حیدرآباد کے تقریباً 80% نوجوان آج نشے کی لپٹ میں ہیں۔ معصوم بچوں کو پکڑ کر اگر ان کا جیب چیک کیے تو گانجے کے پڑیاں نکل رہے ہیں۔ آپ بتلاؤ کیا یہ قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اصلاح معاشرہ کرنا کیا سیاسی قائدین کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ بتلائیے کیا علماء مشائخین کی ذمہ داری نہیں ہے؟ حیدرآباد قتل غارت گیری کا اڈا ہو گیا۔ پچھلے 1 مہینے میں کم سے کم 25 قتل کیے گئے، سارے مسلمان نوجوانوں کا قتل، مارنے والا مسلمان، مرنے والا مسلمان۔ کہاں ہے ہماری قیادت؟ کہاں ہے ہمارے علماء مشائخین؟ بتائیے کہاں ہیں وہ تنظیمیں جو زکوٰۃ اور چندے کے نام پر اربوں کھربوں روپے لے رہے ہیں؟ کیسے کیسز آ رہے ہیں؟ حیدرآباد 75% حیدرآباد کے لوگ سود کی لپیٹ میں ہے۔ چاہے آٹو کا فائنانس کا نام لو، چاہے رہن کا نام لو، شالی بنڈے سے لے کر گلزار ہاؤس تک جتنے مارواڑی ہے یہ سارے مسلمانوں کے پیسوں پر آج پل رہے ہیں۔ آج ہمارا زیور پورا رہن ہے، آج ہمارا زیور پورا گروی ہے حیدرآباد۔ ہم تو بہت باتیں کرتے ہیں جا کر اتر پردیش میں، دلی میں، بہار میں کہ حیدرآباد میں مضبوط قیادت ہے۔ مضبوط نہیں، ہماری قیادت کھوکھلی، چاپلوس، چور، ذلیل قیادت ہو گئی ہماری۔ ہم جس کو مرد سمجھ کر بھیجے پارلیمنٹ میں وہ نکلا دلال ہمارا۔ آپ بتلائیے پرجا دربار میں ہر دوسرا کیس آ رہا ہے۔ معصوم آج ہمارے پاس میڈیکل ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے جو پرجا دربار میں کیسز آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بریسٹ کینسر عام ہو گیا میرے بھائی۔ آج حیدرآباد میں کتنے خواتین میرے پاس روزانہ 10 سے 15 ماؤتھ کینسر، بریسٹ کینسر، کڈنی فیلئر کے کیسز آ رہے ہیں۔ آپ بتلاؤ کیا کوئی مرکز ہے ہمارے کنے مسلمانوں میں؟ کوئی ہے بتلاؤ علاج کروانے والا؟ لاکھوں روپے میڈیکل کالجز، لاکھوں روپے کی لوٹ۔ ایک دواخانہ بتلاؤ جو غریبوں کا فری میں علاج کرتا ہے شہر حیدرآباد میں؟ مضبوط قیادت ہے نا میرے بھائی؟ ایک ہاسپٹل بتلاؤ جو یہاں پر شہر میں کوئی غریب کا فری علاج کرتا کیا ہے بتلاؤ؟ اتر پردیش جا کے تقریر کر رہے ہیں، بہار جا کے بول رہے ہیں 500 روپے میں ڈیلیوری، 700 روپے میں ڈیلیسس۔
3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए कोरोना में लाश को 3-3 दिन रोक लिए। असरा हॉस्पिटल में लाश देने के लिए 5 लाख 10 लाख लिए, लाश को 3-3 दिन रोक लिए। लेकिन हमारे पास तो ऐसा सिस्टम है, दुनिया लुट जाए, हम गांधी जी के बंदर बैठे हुए, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ये हमारे यहाँ का ट्रेंड हो गया। अब एक हम बचे बोलने वाले और कोई थोड़े बहुत बेचारे हमारे कुछ अखबार वाले लिखते हैं, अरे मामू को याद करे। जलसे में सदर मोहतरम जो है गुलाम गौस खान मामू के सामने कहते इन्हों शर्मिंदा नहीं होंगे, मामू को याद करे। लोग मेरे को फोन करके पूछे, भाई ये असदुद्दीन ओवैसी कौन से मामू को याद करे? मैं बतलाता हूं, मैं गवाह हूं उस चीज का। गुलाम गौस खान साहब 38 ईयर्स 48 साल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद रह चुके। जब वो शख्स मर गया, सदर मोहतरम की हैसियत से सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी उसकी मोता में नहीं आए। मैं अमानुल्लाह खान और मुमताज अहमद खान जिंदा है, जाओ उनके सर पे कुरान देकर पूछो। मोता रखने के लिए, बर्फ के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी अहलिया, उनके लोग जाकर दारुसलाम में बोले कि मोहतमद का इंतकाल हो गया, बर्फ के लिए पैसे दियो, तो पैसे नहीं दिए। आज मामू को याद कर रही, वाह वाह। चिच्चा को भी याद करना था ना बेटे, अमानुल्लाह खान चिच्चा को भी याद करना था। अम्मा से ज्यादा मस्कती डेयरी का दूध पिए इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती को भी याद करना था जलसे में, क्यों नहीं याद करे? अम्मा से ज्यादा दूध उनका पिए ना, कैनों का दूध पिए दोनों भाई। और वक्फ की जायदाद की तबाही, तेलंगाना में वक्फ की जायदाद की तबाही, 70,000 करोड़ की वक्फ की जायदाद की तबाही हो गई। आप बतलाओ, क्या सीरतुन नबी का पार्ट एंड पार्सल नहीं है वक्फ की जायदादों की हिफाजत करना, मसाजिद की हिफाजत करना, कब्रिस्तान की हिफाजत करना? कांग्रेस दौर है, यहाँ पर राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर बहैसियत एमपी, बहैसियत एमएलए, मौजम खान वक्फ बोर्ड के रुकन है। मस्जिद उमर फारूक शहीद हो गई। मौलाना, कल आप जो एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जहां पर रनवे पर आपका फ्लाइट उतरता है, वहां पर मेरी एक मस्जिद थी, मस्जिद उमर फारूक नाम था, 5 एकड़ का कब्रिस्तान था वहां पर। लेकिन उस मस्जिद को साफ कर दिए, क़यादत के सामने साफ हो गई। ये मनमोहन सिंह आकर जब इफ्तिदा किया, ये सोनिया गांधी आकर जब इफ्तिदा की, उस स्टेज पर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे या नहीं थे? बतलाओ। आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं असेंबली में कि वक्फ की जायदाद की सीआईडी इंक्वायरी करवाई जाए। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अमजदुल्ला खान तुमको चैलेंज कर रहा है, कल चीफ मिनिस्टर के पास पूरे 7 एमएलए जाओ, पूरे कारपोरेटर जाओ, बोलो कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। तेलंगाना वक्फ की जायदादों की तबाही हुई। दरगाह इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 1200 एकड़ जमीन, दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 200 करोड़ रुपए की जमीन, किसने खाया, किसने खिलाया, किसने कमीशन लिया? अगर सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो मैं 100% श्योर हूं कि ये 2 भाई सबसे पहले जेल को जाएंगे। आओ मैदान में देखेंगे, दम है तो कराओ सीबीआई इंक्वायरी। नहीं होती। लेकिन मिलाद के जलसे में मोदी के ऊपर तकरीर करना बहुत आता, बहुत आता। मोदी के खिलाफ में तकरीर करना मिलाद के जलसे में बहुत आता। टीवी चैनलों पर बैठकर मध्य प्रदेश में एनकाउंटर के ऊपर, एरवदा जेल से एनकाउंटर के ऊपर बोलने आता, लेकिन पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी को आलेर एनकाउंटर पर बोलना नहीं आता। आलेर एनकाउंटर पे क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं, कभी कोई सुने आलेर एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर? अकबरुद्दीन ओवैसी 0 ओवर में बोलते, 0 ओवर। 0 ओवर के मायने क्या है? हुकूमत जवाब दे नहीं होती, हुकूमत जवाब दे नहीं होती। खाली मौलाना, हमारे हैदराबाद में लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में ट्रैफिक पुलिस के जो चालानात हुए हैं, कम से कम मैं समझ रहा हूं कि पुराने शहर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 कमिश्नरेट्स है, साइबराबाद, रच्चाकुंडा और हैदराबाद।
میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے کم سے کم مسلمانوں کے 50 کروڑ روپے گورنمنٹ خالی ٹریفک چالانات کے اوپر چن چن کے چالانات کیے گئے. مسجد میں گھس رہا ماسک نہیں ہے فوٹو لے لیے, مسجد سے نکل رہا ماسک نہیں ہے فوٹو لے لیے. میں چیلنج کر رہا ہوں ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے کہ کل وائٹ پیپر جاری کرو کہ لاک ڈاؤن 1 لاک ڈاؤن 2 میں کتنے اغیار کو چالان کرے, کتنے مسلمانوں کو چالان کرے. میں ثابت کرنے کے موقف میں ہوں کہ 75% مسلمز کو چالان کیا گیا. خالی حیدرآباد میں 35 کروڑ روپے وصول کیے گئے لاک ڈاؤن 1 لاک ڈاؤن 2 میں. چن چن کر فرقہ پرستی کی گئی لاک ڈاؤن 1 لاک ڈاؤن 2 میں. لیکن قیادت خاموش ہے میرے بھائی. کوئی سوال کرنے والا ہے کیا؟ بتاؤ. اتنے تنظیمہ ہیں. اگر چیف منسٹر کل اعلان کرے کہ کمفر ڈنر, تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 100 عالم 100 علماء مشائخین جائیں گے چیف منسٹر کی بریانی کھانے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ جا کر چیف منسٹر کو پوچھے کہ تیری ہمت کیسا ہوئی ہماری مسجد توڑنے کی, تیری ہمت کیسا ہوئی نارائن پیٹ کے عاشق خانے کو توڑنے کی, تیری ہمت کیسا ہوئی کہ آلیر میں انکاؤنٹر میں مسلمانوں کو مارنے کی. کیا بتلاؤ کوئی پوچھ سکتا؟ ایک مرد کو بتاؤ جو تلنگانے میں جا کے چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پوچھ سکتا ہے. کوئی نہیں ہے. بار بار غازی ملت یاد آتے ہیں, مرحوم صدر امان اللہ خان بار بار یاد آتے ہیں. کس لیے یاد آتے ہیں؟ ابھی ہمارے سید سلیم صاحب کہا کہ ایک زمین گٹالہ بیگم پیٹ کی گٹالہ بیگم پیٹ کی ایک عیدگاہ قبضہ ہو رہی تھی. رات کے 2 بجے گئے. اس وقت کا چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو. بتلاؤ کہ آج کوئی قیادت, کوئی ایم ایل اے ایم پی چیف منسٹر کو 2 بجے رات کو نیند میں سے اٹھا سکتا؟ کیا بتاؤ. جا کے کھٹکا مارے, سیکیورٹی والے روکے, گالی دیے, جا کے اندر کھٹکا مار کے بولے میں فجر کی نماز زیبا باغ کی مسجد میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. زیبا باغ کی مسجد کا واقعہ ہوا تو بولے کہ میں فجر کی نماز زیبا باغ کی مسجد میں پڑھ رہا ہوں. تو ایسی قیادت کو پیدا کرو. اس جلسے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں ایسی قیادت کو پیدا کر جو چیف منسٹر کا گریبان نہیں بلکہ چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہمارے حصول کو پیدا کرے, ہمارے حقائق کو منوائے. میں ان تمام مہمان مقرر کا استقبال کرتا ہوں اور میں یہاں کے مقامی مقرر کا بھی استقبال کرتا ہوں. آرام سے بیٹھیے, جلسے کو پورا سنیے. یار زندہ صحبت باقی.